پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا اجلس, بیٹھ جا. ایک اور صحابی باہر ہے مسجد کی جوتیوں والی جگہ پر, ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے, ایک باہر ہے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. ساتھ والا صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو نہیں کہا, پیارے آقا نے تو کسی اور کو فرمایا بیٹھ جا, تو بیٹھ گیا. وہ صحابی کہتا ہے میں جانتا ہوں حضور نے مجھے حکم نہیں دیا, حکم کسی اور کو دیا ہے, لیکن جب حضور کے لفظ میرے کانوں میں پہنچ گئے ہیں اب میں کھڑا کیسے رہوں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے درس. پیارے آقا مسجد میں تشریف فرمائیں, ایک صحابی ادھر سے آئے, سلام کیا, پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آئے, سلام کیا, حضور نے رخ مبارک ادھر کر لیا. غصہ آ گیا چہرے پر, صحابی پریشان ہو گیا, میں نے سلام کیا, حضور نے رخ پھیر لیا. ساتھ والا صحابی کہتا ہے پریشان ہو گئے ہو, کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں ہو گیا ہوں. تو دیکھو تو صحیح, تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, اور پیارے آقا نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے حرام ہے جس کے پاس ہے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سونا اس کے لیے حرام ہے جو غریب ہے. حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے. آئندہ کسی کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے. آئندہ کسی کو سونا پہنا ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرد نہیں ہے. اس لیے پریشان ہو گیا, تو دیکھو تو صحیح, تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. وہ صحابی باہر گئے, اس انگوٹھی کو اتارا, جتنا وجود میں زور تھا اس زور سے دور پھینک دی. وہ دوست صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا, بیوی کے کام آ جاتی, بیٹی کے کام آ جاتی, یا بیچ دیتا تیرے ویسے کام آ جاتی. وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا ہے, جس انگوٹھی کی وجہ سے پیارے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا, میں کیسے برداشت کروں, اس انگوٹھی کو لے کے گھر چلا جاؤں. اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے درس, محبت مصطفیٰ صحابہ کے درس. جملہ بولوں, صحابہ سے بڑھ کر ادب کسی نے نہیں کیا, صحابہ سے بڑھ کر اطاعت کوئی نہیں کر سکتا, صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی نہیں کر سکتا. آج امت کو اگر ادب مصطفیٰ ملتا ہے صحابہ کے در سے, اطاعت مصطفیٰ ہے صحابہ کے در سے, محبت مصطفیٰ ہے. آپ اگر میرے ساتھ دو تو ایک جملہ لب پہ آ گیا ہے, میں بول ہی دینا چاہتا ہوں جی. یہ جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو سروں پر پگڑیاں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا, یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے. آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا, پردہ کرتی ہے, آپ کا خیال رکھتی ہے, یہ اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ مسجد ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. میں باوضو منبر پہ بیٹھ کر اپنی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. آج مدرسے ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. تبلیغی مراکز ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. خانقاہیں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. اور میں چہرے پڑھنے کا عادی ہوں, یہ آ جاتی ہے بات ذہن میں, اتنی بڑی بات. مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے, مرکز اس لیے کہ صحابہ تھے, داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے, پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے. یہ میں نے چھوٹے جملے بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. حضور بڑے ہیں نا, حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. میری بات سمجھنا خدا را, میں چھوٹا ہوں نا, میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. حضور بہت بڑے ہیں نا, حضور نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا ہے. میں چھوٹا ہوں نا, میں نے چھوٹی بات کہی ہے. حضور بڑے ہیں, حضور نے بڑی بات کہی ہے. جوانوں میری بات سمجھنا, میری بات سمجھنا, خدا را میری بات سمجھنا. جو منبر پر آتا ہے بولنے کے لیے, جو بیان کرنے کے لیے, اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے فتنوں کے دور میں میں اپنے سامے کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں. حضور بڑے ہیں نا, حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں,
بدر کے میدان میں عشاء کا وقت تھا. صحابہ کو حکم دیا نمازیں پڑھو اور اپنے اپنے خیمے میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے اور خادم کو کہا میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں, کسی کو اندر نہ آنے دینا, میں لائن میں لانے لگا, میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں, کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں کیا اب کہہ سکتا ہوں, بات تو بہت دیر کی میں نے مکمل کر دینی تھی لیکن بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور یہ جملہ میرا خدا را سنبھالنا, اسے ضائع نہ کرنا, ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا, لیکن سنو اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. مصطفیٰ کا ہم سفر. کسی کو اندر نہ آنے دینا, لیکن اگر ابو بکر آیا, مزے کی بات یہ آئے ہی ابو بکر, آئے ہی ابو بکر. ابو بکر جو داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور مبارک پیارے آقا سجدے میں ہیں اور حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے اور ریتلی جگہ تھی جہاں پیارے آقا کا خیمہ تھا, ریتلی جگہ. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں آقا نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہے. اور پیارے آقا کے لب پہ کیا تھا, اللہ یہ جو 313 لے کر آ گیا ہوں نا, یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں, یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں, یہ میری محنت ہے, میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں. اللہ یہ مسافر ہیں, غریب الوطن ہیں, انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے, ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے, انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں کیسے جائیں. میں نے کہا چلنا ہے, یہ چل پڑے ہیں. میں نے جہاں روکا ہے یہ رک گئے ہیں, میں نے جہاں بٹھایا ہے یہ بیٹھ گئے ہیں, میں نے جہاں انہیں کھڑا کیا ہے یہ کھڑے ہو گئے ہیں, میں نے جہاں انہیں بلایا ہے یہ بول پڑے ہیں, جہاں چپ کرایا ہے یہ چپ ہو گئے ہیں. ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں, اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں, پیشہ ور جنگجو نہیں, ان کا جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں, ان کے پاس تلواریں نہیں, 313 ہیں صرف 6 تلواریں ہیں, کوئی زرہ نہیں, کوئی اسلحہ نہیں, مسافر ہیں, انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے. بلال کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, امیہ نے اسے کوئلوں پہ گھسیٹا ہے, مارے انہوں نے کھائی ہوئی ہیں. اللہ یہ میں لے کر آ گیا ہوں, آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے, زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے, یہ کٹ جائیں گے, کٹنے کے لیے آ گئے ہیں, یہ ذبح ہو جائیں گے, ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن اللہ تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے اگر آج یہ نہ رہے, یہ ختم ہو گئے, یہ مٹ گئے, قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. شان صحابہ. میں نے تو یہ کہا ہے کہ صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی, صحابہ نہ ہوتے داڑھی نہ ہوتی, صحابہ نہ ہوتے مدرسہ نہ ہوتا, صحابہ نہ ہوتے تلاوت نہ ہوتی, صحابہ نہ ہوتے مدرسہ نہ ہوتا, صحابہ نہ ہوتے خانقاہ نہ ہوتی, صحابہ نہ ہوتے مرکز نہ ہوتے, صحابہ نہ ہوتے حیا نہ ہوتی. میرے آقا بڑے ہیں, حضور نے بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تیری توحید بھی نہیں بچتی اگر صحابہ نہیں بچتے.